السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم لوگ نکلے ہیں مدینہ کی زیارت پر، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ مدینہ کی اور بھی جو زیارتیں ہیں اس کو دیکھیں گے، اور آگے انشاءاللہ ویڈیو جب آئے گی، جو زیارت آئے گی، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ زیارت کہاں کی ہے اور اس کے کیا تاریخ ہے۔ اور ابھی ہم لوگ بس میں پورے ٹور والے گروپ ہیں، اور یہاں دیکھیے مدینہ سے ہم لوگ نکلے ہیں تو صرف ریگستان اور پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ تو ہماری پہلی زیارت وادی روحہ ہے جو ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہم لوگ آئے ہیں آج وادی روحہ کی زیارت کرنے۔ یہ چاروں طرف سے پہاڑی نظر آ رہا ہے۔ یہ بیچ میں چھوٹی سی میدان ٹائپ کا ہے، اس میں ایک مسجد بھی ہے، سامنے مسجد دکھ رہی ہے۔ یہ وادی روحہ کی مسجد ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پر 70 انبیاء کرام کا گزر ہوا ہے یہاں سے، اور تمام انبیاء کرام نے یہاں پر نمازیں پڑھی ہیں۔ اور یہاں پہ کنواں ہے، بیر روحہ جس کو کہتے ہیں، اور یہ آتا ہے کہ یہاں پر تمام انبیاء کرام نے جو ہے وضو کیا ہے یا پانی پیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں غسل وغیرہ بھی کیا ہے، جو بھی مطلب اس طرح کی تاریخ آتی ہے اس مسجد کی۔ یہاں پہ کنواں ہے، کنواں یہاں پہ اوپر ہے جو میں نے دکھایا ہے، اور سامنے مسجد ہے وائٹ کلر کی، اور چاروں طرف جو ہے پہاڑ ہے، اور اس کو وادی روحہ کہتے ہیں۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ دیکھیے اس کنویں سے پانی کا سسٹم یہاں بنا دیا، پائپ لگا دیا ہے 3 تو لوگ جو ہے پانی پیتے ہیں اور پانی بھر کے لے جاتے ہیں یہاں سے۔ اور یہ یہاں پہ سب گیلن فروخت کر رہے ہیں تاکہ پانی بھر کے لے جائیں لوگ۔ تو ہم لوگ وادی روحہ میں 10 سے 15 منٹ رکے، یہاں پر ہم لوگوں نے پانی بھی پیا، وضو کیا، اور یہ دیکھیے مسجد ہے سامنے، جو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ 70 انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی ہیں، اور یہیں کنواں ہے اس مسجد میں۔ اور اب ہم لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، اب ہم لوگ اگلی زیارت پہ جا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو فرنٹ سے دکھائیں گے کہ یہ وادی روحہ کی جو مسجد ہے یہ فرنٹ سے کیسی ہے اور کتنی بڑی مسجد ہے۔ تو دیکھیے یہ کافی بڑی مسجد ہے، اس میں اندر جانے کو نہیں ملا اس لیے کہ گیٹ بند تھا، اندر جانے کا کوئی راستہ اور نہیں تھا، الاؤ نہیں ہے اس ٹائم مسجد میں جانا، نماز کے وقت مسجد کھلتی ہے۔ تو یہ کافی بڑی مسجد ہے اور اندر سے اچھی مسجد بھی ہوگی۔ دیکھیے مدینہ کے علاقے میں جو قرب و جوار میں جو آس پاس آبادی ہے تو کافی اچھی آبادی ہے اس میں۔ یہ ہم لوگ ایک ہائی وے سے گزر رہے ہیں تو اگل بغل جو آبادیاں ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں، اور یہاں پر زیادہ تر ببول کا پیڑ دکھ رہا ہے، جو ہم لوگوں نے پڑھا تاریخ میں کہ عرب میں جانوروں میں اونٹ، بھیڑ، بکری یہ پائی جاتی زیادہ تر، اور پیڑ میں یا تو کھجور کا پیڑ ہے یا ببول کا پیڑ، جو اونٹ کا پسندیدہ پیڑ ہے۔ اونٹ بہت شوق سے کھاتا ہے ببول کا پیڑ، حالانکہ اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اونٹ کا پسندیدہ ہے یہ۔ یہاں پر کافی ہے، ریگستان میں زیادہ تر ببول کا پیڑ ہی نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کتنا اچھے سے مطلب اس کو روڈ وغیرہ کے اگل بغل ان لوگوں نے بنایا ہے، بہت اچھے سے اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ اور سامنے بھی دیکھیے مرکری لگائے ہوئے ہیں روڈ کے دونوں سائڈ، اور روڈ بہت ہی شاندار ہے کہ انسان اگر بس میں چل رہا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ بس میں ہے، بالکل اسموتھلی چلتی ہے بس۔ تو ہم لوگ دوسری زیارت پہ جا رہے ہیں جس کو بیر شفا کہتے ہیں۔ جب ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر ایک کنواں ہے جس کا نام آب شفا ہے، لوگ کہتے ہیں شفا والا کنواں۔ سامنے کنواں ہے، چھوٹی سی مسجد بھی یہاں پر بنائی گئی ہے۔ دیکھیے یہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہیں، تو جہاں پر بھی زیارت پر آپ اگر جائیں گے مدینہ میں یا مکے میں تو وہاں پر عام طور سے زیارت کے آس پاس یا تو مسجد بھی آپ کو ملے گی اور چھوٹی موٹی دکانیں بھی ملیں گی کہ انسان وہاں سے عطر خرید لے، تسبیح خرید لے، اور اسمت سرما ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی رہتی ہیں وہاں پر۔ تو ہم لوگ جو ہے واپس جا رہے ہیں،
اب شفا سے اب ہم لوگ آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہم لوگ کو جو زیارت پہ جانا ہے وہ زیارت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے آگے سفر میں۔ ہم لوگ اب چل رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی جانب، لیکن راستے میں دیکھیے آپ کو کھجور کے باغ دکھائی دیں گے، پہاڑ بھی دکھائی دے رہا ہے، اور ساتھ میں کھجور کے باغ بھی ہیں جس میں بہت سے پیڑ لگے ہیں۔ دور سے یہ بہت چھوٹے باغ لگ رہے ہیں اور پیڑ بھی چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا باغ ہے اور پیڑ بھی کافی بڑے بڑے ہیں۔ دیکھیں گے آپ کا ایمان بس تازہ ہو جائے ویڈیو بنائی ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے کچے مکان ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ دیکھیے ایک اور باغ آ رہا ہے، یہ ایک اور باغ ہے کھجور کا جس میں کچھ پودے ابھی لگائے گئے ہیں اور کچھ پورے باغ ہیں جو تیار ہو چکے ہیں، اور یہ موسم کھجور کے ٹوٹنے کا ہے تو اس لیے سب کھجور تیار ہے تقریباً، اور جلدی ٹوٹ جائے گی۔ اب ہم لوگ آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی جانب جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے وہ لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، ان کے گھر کیسے ہوتے تھے، سادہ سمپل گھر ہوتے تھے۔ یہ دیکھیے یہ قبیلہ تھا پہاڑ کے تھوڑا سا شروعات میں، یہ سب جو گھر دکھائی دے رہے ہیں سامنے یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، یہاں لوگ رہا کرتے تھے پہلے اس زمانے میں۔ اب یہ بہت بوسیدہ حال میں بچے ہوئے ہیں گھر، دیکھیے سب آپ کو دکھائی دیں گے، یہ اینشینٹ ٹائم کے لگ رہے ہیں اور بہت پرانے سے پتھر کے بنے ہوئے گھر ہیں سب۔ تو یہ وہ قبیلہ ہے جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، اور پورا ان کا جو قبیلہ تھا، ٹرائب تھا، پورا ایسے پہاڑ پہ گھر بناتے تھے، اور یہ روڈ کے دونوں سائیڈ ہے، لیفٹ سائیڈ بھی گھر ہیں کچھ اور رائٹ سائیڈ بھی، تو میں اس سائیڈ بیٹھا ہوا تھا رائٹ سائیڈ، تو میں نے اس سائیڈ کی ویڈیو بنائی۔ دیکھیے سارے گھر کیسے ہیں، بالکل بوسیدہ حال ہو چکے ہیں، اور لیکن پھر بھی ابھی تک یہ سب کچھ موجود ہیں، بچے ہوئے ہیں، اور ان کی دیواریں، ان کے کمرے، دروازے کچھ ابھی باقی ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ گھر تھا۔ تو یہ گھر دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کتنی سادہ تھی، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، اللہ کے نبی موجود تھے، وہ چاہتے تو بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے سادی زندگی گزاری، اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے دنیا کو جو ہے ترک کر دیا اور آخرت کو ترجیح دی۔ اب اس کے بعد ہم لوگ بہت ہی اہم زیارت پر جا رہے ہیں۔ یہ زیارت اسلامی تاریخ میں بہت ہی اہم ہے، اور ہر مسلمان اس تاریخ پر فخر کرتا ہے، اور جب بھی بات آتی ہے تو بہت ہی فخر سے بیان کرتا ہے، اور یہ بیان کرنے کے لائق بھی ہے۔ اور وہ زیارت ہے مقام بدر، جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی تھی، اور ہم لوگ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور راستے میں یہ سب مکانات ہیں جو پرانے زمانے کے مکانات بہت سے موجود ہیں، وہ سب بھی ہیں، کچھ نئے مکانات ہیں اور باغ ہے، یہ سب بھی ہیں۔ تو یہ آج کی سب سے اہم زیارت جو ہے وہ بدر ہی ہے، اور اب ہم لوگ بدر کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگ بدر کا مقام دیکھیں گے کہ جہاں پر جنگ ہوئی، جہاں پر 313 صحابہ کرام نے 1000 کفار کے لشکر کو شکست دی۔ یہ بدر کی آبادی ہے، اب یہاں پر کافی آبادی ہو گئی ہے، کافی سویلائز سسٹم بن گیا ہے، روڈ اچھی بن گئی ہے، اور کافی مکانات بنے ہوئے ہیں، لوگ آباد ہیں یہاں پر، مدرسہ بھی ہے یہاں پہ، بچوں کا ابتدائی مدرسہ ایک جو کافی بڑا مدرسہ ہے، لیکن وہ بگنرز کے لیے، بچوں کے لیے ہے، چلڈرن اسکول ہے۔ اور یہ دیکھیے کافی بڑی آبادی ہے بدر میں اس وقت، اور بہت ہی اچھی آبادی ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت نرم دل ہیں، بہت خوش مزاج ہیں، اور بہت ہی سخی ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس ان کے باغ میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے کافی کھجور ایسے ہدیے دے دیں گے گفٹ میں۔ اور آگے بھی ہم لوگ یہاں پہ مسجد بھی ایک بنائی گئی ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا بدر کی جنگ کے وقت، تو اس جگہ کو جہاں پر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا، اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہے، اور جہاں پر جنگ ہوئی تھی وہاں پر شاید ابھی میدان باقی ہے۔ تو اب چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں، ابھی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ، مقام بدر پہنچیں گے، اور پھر وہاں دیکھیں گے کہ وہ بدر کا مقام کیسا ہے، میدان کیسا ہے، جنگ کیسے ہوئی ہوگی، وہ ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ اب پہنچ چکے ہیں بدر کی جگہ پر، اور یہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے یہی وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو جب جنگ ہوئی تو یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ تو آج اس خیمے کی جگہ کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور ابھی ہم لوگ چلیں گے مسجد کے اندر بھی، اور دیکھ کے آئیں گے کہ اندر سے مسجد کتنی بڑی ہے اور کیسی ہے انشاءاللہ۔ ہم بدر کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ بنایا تھا وہاں پہ اب مسجد بنا دی گئی ہے، اسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بنایا تھا، اور آج یہ مسجد اس جگہ پر قائم ہے۔ اور سامنے یہ جو میدان آپ کو دکھائی دے رہا ہے
یہ وہ میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی، اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ جو تھی، جس میں 313 مسلمان تھے اور 1000 کفار آئے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ سامنے میدان جو دکھ رہا ہے، پہلی جنگ ہوئی اس میں۔ ہاں، وہ کیا آتے ہیں ادھر سے ہو کے آتے ہیں۔ تو یہ میدان بدر ہے جہاں پہ اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس کے اگل بغل باغ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ میں یہاں پہ وہ کنواں تلاش کر رہا ہوں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو ڈال دیا تھا، جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے ان کو اسی کنویں میں ڈال دیا تھا۔ وہ کنواں مجھے دکھ نہیں رہا کہاں پر ہے، ہو سکتا ہے مٹ گیا ہو یا دب گیا ہو، زمانہ گزر گیا کافی۔ اور وہ سامنے جو مسجد دکھ رہی ہے شاندار سی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ جو ہے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ آگے تو الحمدللہ آج دل کی ایک تمنا تھی کہ میں وہ مقام دیکھوں جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جو 17 رمضان سن 2 ہجری کو پیش آئی تھی، اور جس میں کافروں کے کافی پریشان کرنے اور ستانے کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا جنگ کرنے کا، اور اس مقام پہ جو کہ مدینہ سے تقریباً 200 یا 250 کلومیٹر دوری پر ہے، اور یہاں پر جو ہے جنگ لڑی گئی تھی۔ اب یہاں پہ کوئی گائیڈ نہیں ہے جو صحیح سے بتائے کہ کفار کدھر تھے، کس سائڈ تھے، مسلمان تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ادھر خیمہ لگا تھا، اور پھر وہ کنواں بھی نہیں نظر آ رہا ہے، ہوگا کہیں ادھر ہی کہیں۔ تو یہیں جو ہے مسلمانوں نے کافروں کو پہلی مرتبہ شکست دی تھی، جس میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 گرفتار کیے گئے تھے، اور وہ بڑے فخر سے آ رہے تھے، پورے لہو و لشکر کے ساتھ آئے تھے، پوری تیاری سے آئے تھے، اور مسلمان بے سر و سامانی میں آئے تھے، کم تھے تعداد میں، 313 تھے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ نہیں تھے، اونٹ فقط 70 تھے اور گھوڑے 2 تھے۔ تو یہ حال مسلمانوں کا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح سے ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے دن مدد کی جس وقت کہ تم کمزور تھے، یعنی تعداد میں بھی کمزور، ہتھیار میں بھی کمزور، اور ہر اعتبار سے کمزور سمجھے جا رہے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور فرشتے بھیجے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے جنگ کی تھی اور کافروں کو شکست دی تھی۔ اب ہم لوگ مسجد چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد اندر سے کیسی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے مسجد جو ہے کافی بڑی ہے اندر سے، اور خوبصورت بھی ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں یہاں کی نفل نماز، اس لیے کہ بہت تاریخی مسجد ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا بدر کے دن، اور کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی مسلمانوں کے ہاتھوں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، فرشتے اتارے تھے۔ اور ابھی ہم لوگ وہاں پر بھی چلیں گے جس پہاڑ پر فرشتے نازل ہوئے تھے، جس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے۔ تو یہ مسجد کافی خوبصورت ہے اور کافی بڑی بھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ آج بالکل آباد ہو گیا ہے پورا علاقہ۔ دور پہ پہاڑی بھی دکھائی دے رہی ہوگی، بڑی اونچی اونچی پہاڑی ہے۔ بدر کی جنگ میں 14 مسلمان بھی شہید ہوئے تھے صحابہ کرام۔ تو اب ہم چلیں گے شہدائے بدر کے قبرستان، اور انشاءاللہ وہاں فاتحہ پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیے یہ شہدائے بدر کے نام ہے۔ یہ قبرستان کے پاس ایک بورڈ لگا ہوا ہے سنگ مرمر کا، اور اس پر سب کے نام کندہ کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں۔ اس میں 14 نام ان صحابہ کرام کا ہے جو بدر کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر ان صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ تو اس قبرستان کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو باؤنڈری سے گھیر دیا گیا ہے، ورنہ لوگ جائیں گے اور بدعات کریں گے، خرافات کریں گے اندر، جیسا کہ انسانوں کا اور خاص طور سے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے مسلمانوں کا حال ہے کہ وہ ایسی جگہ پر جا کر
اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ بدعت شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس قبرستان کو گھیر دیا گیا ہے، باؤنڈری کر دی گئی ہے. فاتحہ پڑھنا ہے، آپ باہر سے فاتحہ پڑھیں اور یہاں سے زیارت کریں اور پھر آپ آگے جائیں، آگے کی زیارتیں دیکھیں. یہ بدر کے پاس جو باغ ہے کھجور کا، ٹینکر بھرا جا رہا پانی. شکریہ شکریہ. یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے ریتیلا پہاڑ، ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کون سا پہاڑ ہے. انشاءاللہ جب بس رکے گی اور اتریں گے تو بات کریں گے. یہ ہے جبل ملائکہ، کافی بڑا پہاڑ ہے یہ. تو اس پہ بدر کے جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے. یہ وہی پہاڑ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ بھی پتھریلا پہاڑ تھا، لیکن فرشتوں کے ہیبت سے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا اور ریت بن گیا ہے. باقی اس کے آس پاس جتنے بھی پہاڑ ہیں سب کیا ہے، پتھریلے ہیں، سب پتھریلے ہیں. لیکن یہ ایک پہاڑ دکھ رہا ہے کہ اس میں صرف ریت ہی ریت ہے. تو لگ رہا ہے ایسا کہ ہاں کچھ نہ کچھ الگ ہے یہاں پہ، یونیک ہے. اور اس کی ریت اڑتی بھی نہیں، بتا رہا ہے کہ جب جیسے کہ تیسا آج تک یہ پہاڑ ہے اور اڑی نہیں اپنی جگہ سے، وہیں پہ رہتی، برقرار رہتی ہے. یہ ریت دیکھیے بہت جل رہی ہے ریت. ایک دم بالکل ریت ہے یہ. اور باقی جو بھی پہاڑ ہے یہاں پہ سب پتھریلا پہاڑ ہے. یہ پہاڑ ریتیلا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑ جو ہے ریت بن گیا ہو. یہ کافی بڑا پہاڑ ہے. دیکھیے ہم لوگ بس سے نکلے ہیں تو کافی دور تک یہ ساتھ دے گا ہم لوگ کا. کافی بڑا پہاڑ ہے اور پورا ریت ہے یہ، اور کافی اونچا بھی ہے. اس کے اغل بغل جو پہاڑ ہیں وہ پتھر کے پہاڑ ہیں، لیکن یہ واحد ایسا پہاڑ ہے جو ریت کا ہے. دیکھیے اس میں ریت میں چھوٹے چھوٹے ببول کے پیڑ بھی اگے ہوئے ہیں، آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے، سب پیڑ اگے ہوئے ہیں. اور آج کی الحمدللہ ہم لوگ کی ساری زیارت پوری ہو گئی. پہلے ہم لوگ گئے بیر روحہ، پھر گئے آب شفا، پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ دیکھا، پھر مقام بدر گئے، پھر شہدائے بدر کے قبرستان گئے، اور پھر جبل ملائکہ دیکھا. اب ہم لوگ واپس مدینے جا رہے ہیں اور آج کی جو زیارت تھی ہم لوگ کی وہ ساری پوری ہو گئی الحمدللہ. اور میں نے یہ کوشش کی کہ میں ساری زیارت جو کچھ میں نے راستے میں دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ کو بھی دکھاؤں کہ مدینے کی وادی کیسی ہے، اور اس وقت جب اتنی فیسلٹیز نہیں تھی تو کیسے لوگ رہتے رہے ہوں گے اور کیسے جنگ کی گئی ہوگی. اس وقت کی زندگی کتنی سخت رہی ہوگی، کتنی مشکل ترین رہی ہوگی. ہم لوگ بس سے مسجد نبوی سے بدر تک آئے ہیں تو ہم لوگوں کو 2 گھنٹہ لگا. اس زمانے میں جب پیدل اور اونٹ پر آتے رہے ہوں گے، جبکہ راستہ بھی اتنا ہموار اور اتنا صحیح نہ رہا ہوگا، اس وقت کیسے صحابہ اکرام نے سفر کیا ہوگا. اور اتنے سخت سفر کے بعد جنگ کی، اور جنگ بھی بہترین جنگ جیتی. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا.